السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ۔ آج میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں، مطلب کتنی خوش ہوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اگر آج مجھ میں ہمت ہوتی نا، سیریسلی آج کا تو روزہ بہت ہی زیادہ لگا تھا، اگر آج مجھ میں ہمت ہوتی نا، میں سچ میں سرپرائز ایپیسوڈ لکھ لیتی، اور مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی، ورنہ میں نے آج انیہ مچا دینی تھی، اتنی خوش تھی میں آج، کیونکہ میرا فیس بک کا پیج 1,00,000 سبسکرائبرز کا فالوورز کا ہو گیا ہے۔ یہاں پہ سبسکرائبر بول کے نا ابھی مجھے وہ بھی عادت لگ گئی ہے، تو 1,00,000 فالوورز میرے فیس بک کے پیج کے ہو چکے ہیں۔ میں سوشل میڈیا کی فرسٹ ایسی رائٹر ہوں جس کے 1,00,000 فالوورز ہیں، تو میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ الحمدللہ آپ سب کی محبتوں کا بہت 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 زیادہ شکریہ۔ اس کے بعد یوٹیوب کی بات کروں تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ چل گیا کہ میرا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے الحمدللہ، اس کے لیے بھی آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب لوگوں نے مجھے اتنی محبت دی ہے یوٹیوب کے پہ کہ اتنا جلدی میرا چینل بھی مونیٹائز ہو گیا، اور انشاءاللہ اب میں یوٹیوب سے ارننگ بھی کروں گی، اور میری ای بک بھی بہت کامیاب گئی۔ اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ، کیونکہ وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی کامیاب ہوئی ہے۔ اور انسٹاگرام پہ بھی مجھے یار بہت زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں، میں ادھر جاتی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انسٹاگرام پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی اتنے زیادہ فالوورز، مطلب میری سوچ سے بڑھ کر پیار دے رہے ہو یار، آپ لوگ مجھے بگاڑ دو گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے بگاڑ دو، کیونکہ آپ لوگ مجھے بگاڑو گے تو میں بھی بگڑی بچی بن کر، ہو سکتا ہے کہ دن میں 2 ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں۔ آئی نو جنہوں نے عشقم پہ میں نے ڈبل ایپیسوڈ بھی کافی دن دیے، لیکن تب رمضان نہیں تھا نا، اور تب نا میں ایک ہی ناول پہ فوکس کر رہی تھی۔ ابھی میرے 3 ناول ایک ساتھ چل رہے ہیں، تو اگلے مہینے تک میرا ایک ناول تقریباً ختم ہو جائے گا، پھر 2 ہو جائیں گے صرف، اور جون میں انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ جولائی میں یوٹیوب پہ اسپیشل ناول شروع کروں گی، فیس بک کا الگ، یوٹیوب کا الگ، تو انشاءاللہ تب بھی بہت مزہ آئے گا۔ خیر اب ہم باتیں نہیں کرتے، کیونکہ آلریڈی میں 2 منٹ ضائع کر چکی ہوں، تو لیٹس اسٹارٹ ایپیسوڈ۔ دستِ دارم قسط نمبر 92، تحریر عریج شاہ۔ دارم سائیں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھے معاف کر دیں۔ پھر دیکھیے گا دوبارہ جو کبھی آپ کا دل دکھایا ہو، صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں، مجھے صرف ایک موقع چاہیے، ایک بار اپنی در کو معاف کر دینا، اس کے بعد میں کبھی بھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ ہاں میں جانتی ہوں میری غلطی بہت بڑی ہے، میں معافی کے لائق نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، آپ کے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ لاؤڈ اسپیکر میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میں آپ سے بہت 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 زیادہ پیار کرتی ہوں، اور جانتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ کا دل بھی بہت بڑا ہے، مجھے پتہ ہے آپ دل سے مجھے معاف کر چکے ہیں، ورنہ آپ مجھے کبھی بھی منانے کا موقع نہیں دیتے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ نادان، بے وقوف، پاگل سمجھ کر وہ بولے جا رہی تھی، جب اچانک کسی نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ کیا فضول بولے جا رہی ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، پورا گاؤں سن رہا ہے تمہاری بکواس۔ اس سے ٹکراتے ہوئے وہ پوری طرح اس کے بازوؤں میں قید اس کے ساتھ جڑ کر کھڑی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے سامنے کرتا اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں فضول نہیں بول رہی، آپ نے ہی تو بولا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر میں جا کر اعلان کرو، پھر معاف کر دوں گا۔ میں تو لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کر رہی ہوں تاکہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور پھر آپ پہلے کی طرح ہیپی۔ وہ اسپیکر سے کافی زیادہ فاصلے پر آ چکی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اب اس پر غصہ کیوں ہو رہا ہے۔ بے وقوف لڑکی، میں نے غصے میں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بھی بکواس کر دو۔ میں تو وقتی جان چھڑانے کے لیے فضول میں بول گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں پاگلوں کی طرح آ کر شروع ہو جاؤ گی۔ عزت کا جنازہ نکال دیا پورے گاؤں میں، تمہیں یہاں لانا
लाया कौन है ये बताओ इसकी तो मैं। वो इसे घूरते हुए सवाल करने लगा, जब दर ने इसे घूर कर पीछे खड़े अंसर की जानिब इशारा किया। साईं भाभी साईं ने खुद ही मुझे यहाँ लाने के लिए कहा था। इन्हें लाउड स्पीकर देखने का शौक़ था, तो मुझे कौन सा पता था कि वो ये सब कुछ बोलने वाली हैं। इनका हुक्म था, मैं इन्हें लेकर यहाँ आ गया। मेरी क्या औकात जे मैं इनके हुक्म को मानने से इनकार करता। वो सर झुकाए अपनी सफाई पेश करने लगा। ठीक है, जाओ यहाँ से, अगर कोई पूछे तो संभाल लेना, और तुम चलो मेरे साथ। बहुत हो गया, दिमाग ख़राब कर दिया है। एक दिन में ही पागल कर दिया है तुमने। इसका हाथ थाम कर इसे मस्जिद से बाहर निकालते हुए बोला, जबकि अंसर हाँ में सर हिलाता वहाँ से चला गया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। पहले आप कहेंगे आपने मुझे माफ़ कर दिया, वरना मैंने नहीं जाना कहीं भी। सुना आपने, बस बहुत हो गई आपकी नाराज़गी। आप मुझे माफ़ करें, वरना मैं भी आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। वो अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन दारम की गिरफ्त सख्त थी। क्या करोगी माफ़ी लेकर? क्यों माफ़ी चाहती हो तुम? कौन सा मेरे माफ़ करने से कुछ हो जाएगा? जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो क्यों ये सब कुछ करके यूँ अपनी जान को हलकान कर रही हो? बल्कि तुम तो खुद भी जानती हो कि मैं तुमसे इतना नाराज़ नहीं हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़े। क्यों मेरे साथ सुबह से इस धूप में गांव के कोने कोने में खज्जल हो रही हो? क्यों इतना सब कुछ कर रही हो जबकि कुछ गलत है ही नहीं? हम दोनों में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मेरे जज्बात तुमसे छुपे हुए नहीं हैं, तो क्यों कर रही हो ये सब कुछ? वो जैसे फट पड़ा था। आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी, माथे पर शिकनों का जाल था। वो इस वक्त कितने गुस्से में था वो अंदाज़ा लगा सकती थी। इसका सुर्ख चेहरा इस बात का गवाह था कि इसे इसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्योंकि मैं आपको मिस कर रही हूँ दारम साईं, वो नम आंखें इसके चेहरे पर जमाए बोली थी। ये बात सुनकर इसके माथे की शिकनों में इजाफा हो गया। दूसरे सैयारे पर जाकर बस गया हूँ मैं, जो तुम मुझे मिस कर रही हो। वो बेहद सख्ती से घूरते हुए लफ्ज़ों को चपा कर बोला। मुझे बेड पर आपकी बाहों में सोना है, वो नज़रें झुकाए बोली। तो क्या मैं तुम्हें ज़मीन पर सुलाता हूँ? इसकी बात सुनकर इसे मज़ीद गुस्सा आने लगा। उफ दारम साईं, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे आपके पास रहना है। इसके 2 कदम करीब आते हुए बोली। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कोई अमेरिका में नहीं रहता कि तुम्हारे पास ही होता हूँ। क्या तुम्हारे साथ, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बिस्तर पर? इस बार वो बहुत सख्ती से बोला था। आवाज़ कम थी लेकिन लहजे में बहुत गुस्सा था। हाँ होते हैं, लेकिन हर वक्त नाराज़ होते हैं। पास होकर भी आप मेरे पास नहीं होते। मैं आपके सीने पर सर रख कर आपकी बाहों में सोना चाहती हूँ। आपके होंठों के लम्स को महसूस करना चाहती हूँ। आपकी गर्म सांसें हर रोज़ मुझे मेरी गर्दन पर महसूस होकर बेदार करती थी। मैं इन सांसों को मिस कर रही हूँ। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि इसकी बेबाक बातों पर वो हैरानगी से इसे देखता रह गया। सुबह से वो इसे कितने झटके दे चुकी थी, ये झटका सबसे बड़ा था। आपके लिए ये सारी बातें कोई अहमियत नहीं रखती होंगी, लेकिन मुझे आदत है आपसे, आपका मोहब्बत से छूना, मेरे पास आना, मुझे अपनी बाहों में रखना, मुझे खुद से दूर ना जाने देना। हाँ मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे बगैर नहीं रह सकते। हम दोनों में सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा पहले था। दारम साईं, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी बाहों की, आपकी सांसों की, आपके लम्स की। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। वो अपनी बात मुकम्मल करती हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी, जबकि दारम साईं कितनी देर इसे देखता रहा। लेकिन फिर इसके इस तरह से रोने पर इसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट बिखर गई। वो लम्हे में इसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालता इसे अपने करीब खींच चुका था। तो ऐसा कहो ना कि सब कुछ ठीक नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारा बिगड़ा हुआ शौहर चाहिए। इसकी गर्दन से चादर हटाकर वो जाबुजा अपने
لبوں کا بے لگام لمس اس کی گردن پر چھوڑے جا رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں قید کیے وہ مکمل مدہوشی سے بولا تھا، جبکہ اس کے یوں پاس آ جانے پر در گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اب شاید راہ فرار بند ہو چکی تھی۔ اس نے خود بند کی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ سائیں، ہم گاؤں کے چوراہے پر کھڑے ہیں۔ اس نے اسے جگہ کا احساس دلانا چاہا۔ بے شک اس وقت یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ تھے تو گاؤں کے بیچوں بیچ۔ بور مت کرو یار، اتنا وقت برباد کرنے کے بجائے یہ بول دیتی تو میں گھر سے ہی نہیں نکلتا۔ اس کے نچلے لب کو 2 انگلیوں میں قید کر کے وہ لبوں سے چھوتے پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے انداز پر وہ نظریں جھکا گئی، جبکہ دارم اپنی جیب سے موبائل نکالتا پتہ نہیں کس کو فون کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہاں ساحر سائیں، میری بات سنو۔ تھوڑی دیر پہلے میری بیوی نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ تم نے سنا ہی ہوگا یقیناً۔ تو آج رات ہم گھر واپس نہیں آ رہے، تم سب کو سنبھال لینا۔ میں اسے لے کر جا رہا ہوں اس کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے، باقی کل تک یہ بات دب جانی چاہیے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو دوسری طرف سے ساحر شاہ کا بے باک ٹیکا بلند ہوا۔ اچھا، مطلب تم دونوں ڈیٹ پر جا رہے ہو؟ تو بے فکر ہو کر جاؤ، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ جب تک اپنے ستیہ ناش کا بندوبست نہیں ہوتا تب تک سب کچھ سنبھال ہی لوں گا، وہ فون بند کرتے ہوئے بولا۔ لیکن دارم نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس نے سچ میں سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ اس نے بس یہ کہا تھا کہ دارم سائیں کسی بات کو لے کر در سے ناراض ہو گیا تھا، جس میں در نے جذباتی ہو کر مسجد میں جا کر اعلان کروا دیا۔ حویلی ڈیرے سے کافی زیادہ فاصلے پر تھی، اس لیے اس نے کیا کیا کہا یہ تو ان سب کو پتہ نہیں چلا تھا، لیکن زبانی لوگوں سے سن چکے تھے کہ در نے مسجد میں دارم سائیں سے کسی چیز کو لے کر معافی مانگی تھی، اور اب اس کے جذباتی پن پر سب لوگ ہی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا، دارم در کو اپنے ساتھ کہیں گھمانے کے لیے لے کر گیا ہے اور اب جلدی واپس آ جائے گا، شاید رات تک ہی ان کی واپسی ہو جائے، اور اگر نہیں ہوئی تو بھی کیا ہوا، دونوں ایک ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت سب کا دھیان ثنا پر تھا، جو کہ آج رات کی فلائٹ سے پیرس جانے والی تھی، تو کسی نے بھی زیادہ ان لوگوں پر غور نہیں کیا تھا۔ فی الحال سب کی توجہ کا مرکز سرمد شاہ اور سارا کی ذات تھی، اور ویسے بھی سب لوگ اس بات کو لے کر بے فکر تھے کہ در جہاں بھی ہے دارم کے ساتھ ہے، تو کسی نے بھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ثنا کو چھوڑنے کے لیے ہارون صاحب نے خود جانے کا ارادہ کیا تھا۔ پیرس تو ان کے جاننے والے بھی جا رہے تھے، وہ ان کے ساتھ ثنا کو بھیج سکتے تھے، لیکن اپنی بیٹی کے معاملے میں وہ کسی دوسرے پر یقین نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے اسے وہاں تک چھوڑنے کا فیصلہ خود کر چکے تھے، جس پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ساری تیاری ہونے کے بعد ساحر شاہ خود ہی انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ واپس آنے لگا تو سخت قسم کی بارش شروع ہو گئی۔ یوں اچانک بے موسم بارش پر وہ کافی بدمزہ ہوا تھا۔ اسے بارش بالکل پسند نہیں تھی، بلکہ اسے بارش سے چڑ تھی، اور اس سے زیادہ چڑ تھی بارش کے بعد ہونے والی گندگی سے۔ اسے بارش پسند تھی اور نہ ہی بارش میں بھیگنا پسند تھا، لیکن اس کی معصوم لومڑی کی سوچ اس سے بہت الگ تھی۔ زاوش تو دیوانی تھی بارش کی، وہ خود جانتا تھا کہ اس کی اسی عادت سے تو اسے غصہ آتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بارش میں ناچتی گاتی بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی، اور اس کے سامنے کہتی تھی کہ اسے گانا آتا ہی نہیں، اسے ڈانس کرنا آتا ہی نہیں، جیسے اس نے تو اس بارش میں کبھی ڈمکے لگاتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے 2-3 بار اتفاق سے ہی لیکن زاوش کو بارش میں ناچتے گاتے دیکھا تھا، اور اس کی یہ بات اسے بچپن سے ہی سخت ناپسند تھی، جس کا اظہار وہ سرِ عام کرتا تھا۔ لیکن سب نے یہی کہا تھا، بچی ہے، بڑی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ لڑکیاں تو ویسے بھی بارش کی دیوانی ہوتی ہیں، لیکن ساحر کو پسند نہیں تھا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر کسی اور چیز کی دیوانی ہو جائے۔
ہاں، اسے جلن محسوس ہوتی تھی ہر اس چیز سے جو زاوج کی نظر میں اس سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا اس وقت بھی وہ بارش میں پاگلوں کی طرح ناچ رہی ہوگی، اسی لیے تو وہ جلدی سے جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ بارش کا ایک قطرہ بھی اس کے وجود پر نہ گرنے دیتا۔ کیا ہوا دارم سائیں؟ گاڑی کیوں نہیں چل رہی؟ گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ وہ جو کب سے بارش میں گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے باہر نکلنے سے صاف منع کر چکا تھا۔ اسے ہرگز نہیں لگا تھا کہ اس کی یہ گاڑی اسے بیچ راستے میں اس طرح سے دھوکہ دے جائے گی، لیکن ایسا ہوا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ پہلا اتفاق تھا کہ دارم سائیں کی فیورٹ گاڑی نے اسے دھوکہ دیا تھا، اور اسے افسوس بھی تھا کیونکہ یہ گاڑی اسے 3 سال سے بے حد عزیز تھی۔ سب کے اتنے کہنے کے باوجود بھی اس نے اس گاڑی کو نہیں بدلا تھا، اور آج در کے ساتھ زندگی کا سب سے خوبصورت سفر کر رہا تھا کہ اس گاڑی نے اس کو چھوڑ دیا۔ خراب ہو گئی ہے یا پتہ نہیں کیا موت پڑی ہے اسے، لیکن چل نہیں رہی، اور ایک بار پھر سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہوتے ہوئے بولا، تو آپ ساحر رضا سائیں کو فون کر کے دوسری گاڑی منگوا لیں تاکہ ہم واپس آ جا سکیں۔ رات کے 11 بج رہے ہیں اور ہم اس جنگل میں نہ جانے کیا کر رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ڈنر کر کے لوٹے تھے۔ اس کا ارادہ اسے ڈنر پر لے کر جانے کا ہرگز نہیں تھا، بلکہ تنہائی کی جگہ پر لے کر جانے کا تھا کہ در کو بھوک لگ گئی، اور اب اتنی دیر گزر جانے کے بعد اس کا ارادہ اسے واپس حویلی لے کر جانے کا تھا، لیکن گاڑی ہی خراب ہو گئی۔ جانم سائیں، اگر یہاں پر موبائل سروس ہوتی تو میں سب سے پہلے اپنی گاڑی کے لیے کوئی مکینک بلاتا، کیونکہ مجھے یہ گاڑی بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے پچھلے 3 سال سے کسی اور گاڑی میں سفر نہیں کیا۔ اور جہاں تک بات ہے گھر جانے کی، تو گھر جا کر بھی تو ہم نے اپنے لمحات ہی خوبصورت بنانے ہیں، تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، وہیں چلتے ہیں، صبح تک کوئی مکینک اسے ٹھیک کر دے گا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو در نے فوراً نہ میں سر ہلایا۔ اسے دارن کے ساتھ وقت گزارنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن چل کر اس بارش میں کہیں جانا، اس نے سوچ کر جھرجھری لی۔ کیوں نہیں؟ تمہارے قدموں کو تکلیف نہیں ہوگی جانم سائیں، مجھے خود بھی اعتراض ہے، یوں بارش میں تمہارے زمین پر چلنے پر۔ تمہیں بارش میں بھیگنا پسند نہیں، لیکن آج بھیگ لو میرے ساتھ۔ پسند نہیں ہے، لیکن آج بھیگ لو میرے ساتھ۔ اپنی اجرک کو پوری طرح اس پر پھیلاتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھر کر اسے گاڑی سے نکالتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے گاڑی لاک کر چکا تھا۔ وہ لمحے میں پوری طرح بھیگ کر اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ دارم سائیں، ہم یہاں گاڑی میں رہ لیتے ہیں، اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے وہ بے حد کم آواز میں بولی، تو دارم سائیں کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ چھا گئی۔ آج کی رات تو میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، اور تمہیں لگتا ہے کہ آج کی رات میں اس گاڑی میں برباد کروں گا؟ آج تم نے خود مجھے پکارا ہے، اظہار کیا ہے، تمہیں بھی میری قربت عزیز ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنی جذباتی شدت سے مہکانے کے بجائے اس گاڑی میں اپنا وقت ضائع کروں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ قدم در قدم اٹھاتا اسے خود میں قید کیے نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں کی گہرائی کو سمجھ کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ سفر تھا، ہم سفر تھا، اور عشق تھا، داستاں مکمل تھی، قلب عشقم، درے دارم دست دارم۔ اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اسے کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ اسے لگا تھا شاید وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن اسے بیڈ پر نہ پا کر اس کے ماتھے پر شکنیں نمایاں ہوئیں۔ تو کیا وہ بارش میں تھی؟
اس نے سوچ کر ہی غصہ آنے لگا۔ وہ تیزی سے بیلکنی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے ابھی باہر قدم رکھا ہی تھا کہ اسے دور سے گانے کی آواز سنائی دی۔ سب سے ہو کے بے فکر ناچوں میں آج چھم چھم چھم۔ ایک دم پرفیکٹ سٹیپ بائی سٹیپ ڈانس کرتی اپنی ہی مستی میں مگن تھی، جب اچانک گھوم کر اس نے ڈھمکا لگانا چاہا کہ اچانک سامنے کھڑے شخص سے بری طرح سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے زمین پر گرتی، وہ اس کی کمر سے دبوچ کر اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ دھڑکنوں کا شور ایک ساتھ اٹھا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ساحر شاہ کا دل اس کے سینے میں دھڑکنے لگا ہے۔ کب سے چلتی زبان جیسے تالو سے جا چپکی تھی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئی؟ تمہیں تو گانا آتا ہی نہیں، یہاں پر ڈمکے لگائے جا رہے ہیں، میرے سامنے ڈانس کرتے ہوئے تمہارے پیروں میں مرور اٹھنے لگتے ہیں۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ زاوش کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ کیا تمہیں پتہ ہے مجھے بارش میں بھیگنا اور بھیگے ہوئے لوگ کتنے ناپسند ہیں؟ اس کے بھیگے ہوئے وجود کو پورے اصطکاک سے دیکھتے ہوئے وہ اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ زاوش کی نظریں سے گھبرا کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن سامنے کھڑا شخص آج اسے بھاگنے نہیں دے گا، یہ وہ سمجھ گئی تھی۔ سوری گائز، پیچھے بہت زیادہ آواز تھی، اور کیونکہ آج میں سڑک کے بالکل پاس ہوں تو آواز تھوڑی سی زیادہ تھی، تو آپ لوگ گزارا کر لو۔ ویسے گزارا ہی کرنا پڑے گا کیونکہ میں دوسری بار ریکارڈنگ نہیں کرنے والی۔ میں نے کل 3 دفعہ ریکارڈنگ کی تھی اور میری قسم سے بس ہو گئی تھی۔ اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، سحری کے وقت بھی دعا کریں، افطاری میں، بلکہ میں تو کہتی ہوں 5 وقت کی نمازوں میں میرے لیے دعا کیا کریں۔ آپ سب کی دعاؤں سے آج میں اس مقام پہ ہوں، تو اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں اور اپنی رائٹر کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔